رمضان مبارک کے تعلق سے کچھ لوگوں کے سوالات آئے اور ان کے جوابات کے لیے ہم نے علماء اکرام سے رابطہ کیا اور آج ہم کو علماء اکرام جوابات سے نوازیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضرت سوال یہ ہے کہ روزے کی فضیلت کے حوالے سے قرآن عظیم کیا حکم دیتا ہے؟ روزے کے تعلق سے تو قرآن عظیم فرقان حمید میں اللہ پاک نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی والو بن سکو، تقوی اختیار کر سکو۔ اب اللہ رب العالمین نے روزے کی فرضیت کے ساتھ دو مقصد بھی بیان کیے ہیں۔ دو مقصد کیا ہیں؟ پہلا مقصد یہ ہے کہ یہ روزے رمضان المبارک کے ہم پر تو فرض ہیں الحمدللہ، لیکن اس سے قبل جو سابقین امتیں اور سابقین انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ان نبیوں کی شریعت مطہرہ میں، ان کے دین میں بھی اللہ نے روزے کی فرضیت رکھی تھی اور سابقین امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، جس طرح سے قرآن کی آیہ مبارکہ اس بات کا بیان اعلان کر رہی ہے۔ قرآن عظیم کی یہی آیت دوسری طرف اشارہ کرتی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ دوسرا مقصد روزہ شریف کا، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو تمام خواہشات بشریہ سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، جیسے کھانے سے، پینے سے، ضرورت انسانیہ سے دور ہو جاتے ہیں، تو ہمارے اندر پے در پے تقوی پیدا ہوتا ہے۔ یہ تقوی کھانے سے دور رہنا، پانی سے پینے سے دور رہنا، تمام خواہشات کو فوت کر دینا، اس سے ہمارے اندر اللہ کی جانب سے تقوی پیدا ہوتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک کے بارے میں فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، یہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام شعبان میں رمضان سے قبل بہت کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، اور رمضان کا استقبال تقوی سے، عبادات سے، تطوع، کثرت نوافل سے کیا کرتے تھے کہ ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا فی رمضان۔ حضور دعا کرتے تھے یا اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا فرما، ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما، اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک کی کثرت سے فضائل بیان کیے ہیں، اور اللہ نے اس ماہ کے روزے مرد و خواتین ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزے رمضان کے فرض۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت لاک ڈاؤن کا ماحول چل رہا ہے، تو لوگوں نے سوال یہ کیا ہے کہ کیا اس وقت تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ کیا تراویح کی نماز اس وقت گھر پہ ہو سکتی ہے جماعت کے ساتھ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ سوال ہے کہ اس وقت ہندوستان میں لاک ڈاؤن کا ماحول ہے اور مسجدوں میں جانا بند ہے، تو اب ہم تراویح گھر پہ کس طرح سے پڑھیں گے؟ اگر ہم تراویح کی جماعت گھر پہ کرنا چاہیں تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر سب سے پہلے تو ہمیں گھر میں چاہیے کہ ہم جماعت کر لیں، اور جماعت اس طرح سے کریں گے کہ جو بھی شخص نماز پڑھانے والا ہے یا جس کو صورتیں یاد ہیں، قرآن اچھا ہے، تو وہ شخص امامت کر لے، اور اس کے پیچھے گھر کے جو لوگ ہیں، مرد حضرات ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں، اور اگر ان میں کوئی نامحرم نہیں ہے تو اس کے پیچھے بچے اور ان کے پیچھے پھر عورتوں کی صفیں بھی لگائی جا سکتی ہیں۔ یہ تو رمضان المبارک میں تراویح کا معاملہ ہو گیا جماعت کے ساتھ۔ اب یہاں پر ایک سوال اور میں اسے بھی کلیئر کر دیتا ہوں کہ اگر کہیں پر ایسا معاملہ ہوتا ہے، ایسا ماحول ہوتا ہے کہ بھائی کسی انسان کو 1 2 3 4 صورتیں یاد ہیں، تو اب وہ تراویح کو کس طرح سے پڑھے گا؟ تو اس کے لیے سب سے اہم بات یہ سمجھ لیں کہ تراویح میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم علم تر کیف سے والناس تک کی صورتوں کو ریپیٹ کریں، جیسا کہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے۔ غیر حفاظ جو حضرات ہیں تو وہ ایسا ہی کرتے ہیں کہ علم تر کیف سے والناس تک کی صورتیں 2 مرتبہ میں پڑھا دیتے ہیں، 20 رکعت ادا ہو جاتی ہیں۔ بہرحال اگر کسی کو 2 3 صورتیں بھی یاد ہیں تو پھر وہ ہر تراویح کی رکعت میں اسی صورت کو ایک کے بعد ایک صورت کو پڑھتا رہے، چاہے اس کو 2 ہی صورتیں کیوں نہ یاد ہوں، تو وہ اس طرح سے ہر رکعت میں، تراویح کی ہر رکعت میں انہی صورتوں کو پڑھے گا اور اس صورت سے تراویح کو مکمل کر لے گا۔